أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 250 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور دوسرے پارے کا 17واں رکوع یعنی آخری رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کو نہر پار کرواتے ہوئے جالوت کے سامنے میدان جنگ میں لے اترے، تو وہاں جب بنی اسرائیل نے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو اس وقت ایک بات انہوں نے کہی کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر وہ جو لوگ یقیناً اہل ایمان، جنگجو، اپنی جانیں پیش کرنے والے اور اللہ سے ملاقات کرنے والے، انہوں نے پھر جو قوم کو حوصلہ دلایا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے دور گزرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی۔ تو پھر جو آمنا سامنا ہوا، تو اس آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب آمنا سامنا ہوا وَجُنُودِهِ، جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے، تو ایک ہی ترانہ، یعنی میں ترانہ جسے کہہ رہا ہوں وہ وقت کی دعا ہے، یعنی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے التجا کی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، یہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل دعا کے بغیر نہیں کیا، اور وہ دعا جو ہے وہ بھی اللہم یا ربنا، یہ دعا مانگی۔ آپ سواری کی دعا دیکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا دیکھیں، گھر سے نکلنے کی دعا دیکھیں، صبح اٹھنے کی دعا دیکھیں، بیت الخلاء جانے کی دعا دیکھیں، کھانا کھانے کی دعا دیکھیں، کھانے کے بعد کی دعا دیکھیں، بیت الخلاء کے بعد کی دعا دیکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل، اور یہ ہمیں تعلیم ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا تو دعا کے بغیر نہیں کرنا، لیکن ایسی دعا نہ ہو کہ درے ہاتھ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے ہوں، نہیں، پہلے میدان میں اترے پھر دعا مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سواری کی دعا بستر پر مانگی ہوگی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ جو ان کا ترانہ تھا، یہ دعا تھی، قالو، سب نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار، انڈیل، افرغ علینا، ہم پر انڈیل دے، صبر وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، صبر کا پیمانہ انڈیل دے۔ صبر ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو اہم ترین اخلاقی اوصاف کے لیے ایک جامع عنوان، اور یہ صبر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص دنیا کے کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنا مقصد نہیں حاصل کر سکتا۔ صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ بھوکا سو گیا بڑے صبر والا ہے، قرآنی اصطلاحات جو ہے وہ متعارف ہی نہیں کرائی گئی، اور یہ متعارف ہونی تھی منبر سے، اور صبر ہوتا رہا۔ صبر کے معنی ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کھڑے رہنا، میدان میں اتر جانا، اور جان حاضر کر دینا، جان پیش کر دینا، اور جان کا پیش کرنا ایمان بالآخرت کا متقاضی ہے۔ جتنا انسان کا ایمان آخرت پر ہوگا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ہوگا، اتنا وہ ڈٹا رہے گا اور حق پر ڈٹے گا، جم کر کھیلے گا۔ مرنا ہے، موت تو آنی ہے۔ تو یہاں یہ صبر دیے،
सबक दिया, इन आयात में ये सबक दिया जा रहा है कि दुआ का सहारा ना छोड़ो, लेकिन दुआ किस वक्त करनी है? जब मैदान में उतर आए, उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगनी कि या अल्लाह रब्बना अफरीग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को जमा दे, हमें लग़्ज़िश ना आए। याद रखिए, मैदान जंग में 3 वजह से आदमी वापस आ सकता है, यानी पीठ पर गोली अगर लग जाए तो वो माफ़ी है 3 वजह से, वरना मैदान जंग में वापस आना ये गुनाह कबीरा है। पहली वजह ये है कि आदमी एक ताज़ा दम दस्ते को अपनी जगह पर भेजना, दूसरा खुराक लेने के लिए जाना, और तीसरा स्ट्रेटजी बदलना, तदबीर बदलना, पैंतरा बदलना। अगर ये 3 काम करते हुए गोली पीछे लग गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैदान में पीछे आना बुज़दिली से वो गुनाह कबीरा है। तो यहाँ ये बात कही जा रही थी, सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और हमारी मदद फरमा। ये वाव जो है ये आतफा है। वाव जब आता है तो तादम क़यामत ये रहनुमाई दी जा रही होती है, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, कि सब्र का दामन हाथ से ना छूटे तो आप दुनिया का कोई भी काम करें, आप कामयाब होते चले जाएंगे। और आपके हाथ से सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, और किसी ने कोई खिलाफ शरअ बात भी कह दी और इंसान के ऊपर किसी ने थूक भी दिया तो फिर भी उसे बर्दाश्त कर ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखिए, दुश्मन को चित कर लिया लेकिन उसे थूक दिया तो छोड़ दिया कि यहाँ मेरी हमीयत का मसला बन गया है, लेकिन वो तहम्मुल और बर्दाश्त जो है और अपने काम पे डटे रहे। तो इस एतबार से जो सब्र की एक इस्तिलाह यहाँ कुरान मजीद ने बयान की है वो कमाल है। डटे रहना, जमे रहना, खड़े रहना, और अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगते रहना और अपने मिशन को जारी रखते रहना। वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और मदद फरमा हमारी काफिर कौम पर। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।